قیامت سے پہلے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا اور 40 سال تک رہے گا۔ حضرت عبداللہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اس موقع پر 40 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، آیا 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال؟ بس اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا جو ابن مسعود کی شکل و صورت کے ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل و صورت میں ابن مسعود کے مشابہ ہوں گے۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور ان کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا والوں میں 7 سال تک رہیں گے۔ اس عرصہ میں 2 شخصوں کے درمیان بھی کوئی دشمنی یا دعوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو اہل ایمان کو موت کے آغوش میں پہنچا دے گی۔ چنانچہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں رائے برابر بھی نیکی یا ایمان میں سے کچھ ہوا اور وہ ہوا اس کی روح قبض نہ کرے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بالفرض پہاڑ کے اندر بھی چلا گیا ہو تو وہ ہوا پہاڑ میں داخل ہو کر اس شخص کا پیچھا کرے گی اور اس کی روح قبض کر کے چھوڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد روئے زمین پر صرف بدکار شریر لوگ باقی رہیں گے جو پرندوں کے مانند تیز رفتار اور درندوں کی مانند مضبوط سخت ہوں گے۔ وہ نہ تو نیکی بھلائی سے واقف ہوں گے اور نہ برائی بدکاری سے اجتناب کریں گے۔ پھر شیطان کسی معزز قابل تکریم انسان کی شکل و صورت اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم لوگ جس طرح گمراہی میں مبتلا ہو اس پر کیا تم کو شرم و حیا نہیں آتی؟ گویا یہ شیطان کا مکروہ تلبیس ہوگا کہ وہ اس حلیے سے اس کو بت پرستی کی طرف لائے گا۔ وہ لوگ شیطان سے کہیں گے کہ تم بتاؤ ہم کیا کریں، یعنی ہمارے بارے میں جو تمہارا مقصود ہے اس کو ظاہر کرو تاکہ اس کے مطابق عمل کریں۔ بس شیطان ان کو بت پوجنے کا حکم دے گا، یعنی شیطان اس کو اس فریب میں مبتلا کرے گا کہ تم لوگ وسیلہ اختیار کرنے کے طور پر بتوں کو پوجنے لگو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو۔ چنانچہ کفار یہی کہا کرتے تھے کہ ہم بتوں کو مخصوص اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوجتے ہیں، اور قرآن ان کی خام خیالی کی خبر ان الفاظ میں دی ہے کہ بہرحال وہ لوگ شیطان کے کہنے کے مطابق بت پرستی کرنے لگیں گے اور ان کے اعمال اخلاق انتہائی پست ہو جائیں گے، لیکن ان کے ان برے اعمال کے باوجود اس کے رزق میں اور کثرت ہوگی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوں گے۔ پھر قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا اور جو بھی شخص اس کی آواز سنے گا وہ شخص اپنی گردن کو ایک جانب سے جھکائے گا اور دوسری جانب سے بلند کرے گا۔ اس سور کی آواز کو سب سے پہلے سننے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے غوث کو لیپ و پوت رہا ہو اور وہ اسی حالت میں مر جائے گا، اور دوسرے تمام لوگ بھی اس طرح اپنے اپنے کام میں مشغولیت کے دوران ہی مر جائیں گے، یعنی کسی کو بھی اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ جس کام میں مشغول ہے اس سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، یعنی ہلکی بارش جس کو فوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس بارش کے ذریعہ لوگوں کے بدن آگیں گے جو قبروں میں گل چکے ہوں گے۔ پھر 40 برس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو سن کر تمام لوگ اپنی قبروں اور زمین کے نیچے سے زندہ ہو کر نکلیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے، قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھیں گے۔ پھر سب سے پہلے کہا جائے گا کہ لوگوں اپنے پروردگار کی طرف آؤ، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان سب کو روکے رکھو، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ پروردگار کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا جائے گا کہ کتنے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو الگ کیا جائے، یعنی جن لوگوں کو دوزخ میں بھیجا جاتا ہے ان کا تناسب کیا ہے اور ان کو کتنے لوگوں میں سے کتنی مقدار کے حساب سے الگ کیا جائے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا ہر 1000 شخص میں سے 999 لوگوں کو دوزخ میں بھیجنے کے لیے الگ کر لو، یہ کہہ کر کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور یہ وہ دن ہے جس میں امر عظیم کو ظاہر کیا جائے گا۔